جو 15 پوائنٹس امریکہ کی طرف سے دیے گئے اور جو 10 پوائنٹس ایران کی طرف سے دیے گئے، وہ میڈیا میں تو اس کی بات چل رہی ہے، لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ کوئی آفیشیلی تو سامنے نہیں آئے، لیکن ایک بات سامنے آ رہی ہے جو امریکہ کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے جوہری مراکز کو ختم کر دیا جائے، یورینیم کی افزودگی مکمل بند کر دی جائے، دوسرا جوہری ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دی جائے، اس کے علاوہ جو یورینیم کو عالمی ایٹمی توانائی جو ادارہ ہے IAEA اس کے حوالے کر دیا جائے، میزائل پروگرام پر خاص طور پہ جو کہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اسرائیل کی طرف سے بھی، میزائل پروگرام پر مکمل پابندی لگا دی جائے، اور خطے میں ایران کے جو پراکسی گروپس ہیں ان کی حمایت ایران ختم کر دے، اور اس کے علاوہ ایران خطے میں تیل کی تنصیبات پر حملے بند کر دے، اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہرمز اسٹریٹ کو اوپن کر دے سب کے لیے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے اس کو بھی یہ تسلیم کرے۔ یہ امریکہ کی طرف سے پوائنٹس سامنے آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہونے جا رہا ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں سر؟ یہ ایک دن رہ گیا۔ سو انگریزی میں کہتے ہیں there is many a slip between the cup and the lip۔ تو جب تک آپ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کپ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہونٹوں تک لے کے جاتے ہیں اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے گر بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک ایران کے لیے برا نہیں ہے، اینڈ دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ ہارموز کا، ٹھیک، کہ you allow free passage of tankers and all vessels through that strait of Hormuz۔ جو دوسرا ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، تو ایران کا کہ جو پالیٹکس ہے بیسڈ آن ریلیجیوسٹی، وہ اور جیو اسٹریٹجکلی یہ ہوتی کہاں سے آئے ہیں؟ وی آل نو، اٹس کامن نالج کہ ایران کا پراکسی ہے، انہوں نے جو یمن کے گورنمنٹ کو فورس آؤٹ کر کے دے ٹک پاور، اینڈ دے ور بیسکلی پائرٹس، آف کورس ناؤ دے ویئرنگ یونیفارمس۔ تو وہ کہاں گیا؟ رائٹ ٹو ایگزسٹ اسرائیل کا، they can say it, will they mean it, will they carry it through؟ بہت میری نظر میں تو وجہ اس کی ایک اور اسٹرانگ ہے، ایک تو وہ خود نہیں کرنا چاہیں گے میرا خیال ہے، اور دوسرے یہ کہ ٹرمپ از ناٹ someone to be trusted، ان کے اپنے allies نہیں ٹرسٹ کرتے، اب تو ان کی اپنی حکومت میں ان کو ادارے ٹرسٹ نہیں کرتے۔ سو ہی ہیز ناؤ شون ہمسیلف، آف کورس وی نیو اٹ آل along، بٹ ہی از ڈیمونسٹریٹڈ کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، پارشلی بیکاز ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ ان دا فرسٹ پلیس۔ تو باقی انرچمنٹ کا جو IAEA کے ساتھ معاہدے ہیں وہ تو ایران نے پہلے ہی بہت دھوکے دیے ہیں IAEA کو۔ دس ہیز بین گوئنگ آن فرام دا 70s، کہنا ہاں، اجازت نہ دینا، اتنی دیر میں کچھ اور انرچمنٹ کرنا، یا واٹ ایور دے ڈو ٹو ڈیولپ دا نیوکلیئر فیسلٹیز۔ اور کئی دفعہ IAEA نے has been very upset with Iran, and therefore the US government has been very upset with Iran. Therefore the sanctions, وہ sanctions کیوں آئے؟ وہ IAEA کی وجہ سے، IAEA کی وجہ سے آئے۔ What about missile program? That is very again آپ ان پوائنٹس میں وہ یہ لگتا یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اب ساری عمر کے لیے ہتھکڑی پہنا دوں اور آپ زندگی گزاریں، تو آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو ایران۔ اور جو ایران کے جو پوائنٹس ہیں، یس دیٹس ویری امپورٹنٹ، آئی ووڈ لائک ٹو آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہوں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کے جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام امریکی اور
عالمی پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثے جو ہیں ان کو واپس کیا جائے، ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رکھنا، یعنی کہ پروٹوکول ایک بنا دیا جائے اور ان کی شرائط کے مطابق یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، مڈل ایسٹ سے امریکی فوج کا انخلا اور ایران اور اس کے اتحادیوں جن کی آپ بات کر رہے تھے ان پر حملے بند کرنا اور ایران کے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا۔ سو یہ پوائنٹس ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس فرام بوتھ سائڈس۔ تو ان میں سے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ویئر بوتھ پارٹیز کین ایگری؟ Only one. Yes. Hormuz. That's the only one that I think sensibly اگر US administration اس پہ غور کرے besides without including Trump and someone with some common sense کوئی اس کو وہ کرے. So the Strait of Hormuz کے جو opening ہے and free passage vessels کے لیے, that seems to be the only point that the US will agree to. Okay. So US will agree کہ یہ کنٹرول ایران رکھ لے اور ان سے جو go back to it the way it was. I mean the way it was. But if Iran says کہ میں یہاں سے toll collect کروں گا and something like that. There could be some agreement. It seems logical. It seems plausible کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو ڈسٹرکشن اتنی ہو گئی، معاشی طور پر بہت پیچھے ایک اس بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ اور یہ وونڈز کو ہیل کرنے کے لیے، ایسویج کرنے کے لیے مانا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو دیٹ شوڈنٹ بی انریزنیبل، اور وہ کیا ہوگا، اس کے کنڈیشنالٹیز کیا ہوں گے اس ٹول چارج کرنے کا. بٹ ٹرمپ آلسو سیڈ کہ اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کرے یہاں سے. You see, that is the problem. This war started because of seemingly, let's put it that way, Yes. Trump's interest in oil in various countries, and what his son-in-law, the business concerns that his son-in-law and other people that he is very closely attached to, ان کے جو بزنس انٹرسٹ کو فردر کرنے کے لیے with the stocks going up and oil prices going up, وہ جو ان کے سٹاکس اوپر جا the whole economic fallout اس war کا, that is what this whole thing was about. Because ٹرمپ کے جو بقول اس کے کہ یہ تو اہداف جو ہے نا وہ تو حاصل کر لیے تھے، تو پھر آپ کیوں گئے، کیوں اٹیک کیا آپ نے ایران کو؟ ہمیں پتہ ہے کہ اٹیک اس لیے کیا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو استعمال کیا. And everyone is using him. Not only do people laugh at him, very unfortunate to be the president of the most powerful country in the world, the largest economy in the world, and people don't take you seriously. There's something seriously wrong with you. Even one journalist talked to him, Trump, اور اس نے یہ بات بھی کی کہ آپ کی ذہنی حالت پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو وہ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس نے نیو یارک ٹائمز کے اخبار کو کہا کہ تو آپ کی تو کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ فیک نیوز بناتے ہیں. CNN is fake news. CNN is fake news. Anything that doesn't agree with him is fake news. He's living in a parallel dimension which he's cooked up in his own mind. وہ بہت ریئر ہیں ایسے لوگ.